حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ایک آیت کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت سیدنا جبریل امی کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ فرماتے ہیں 600 جناح، ان کے 600 پر تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے اور جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اب یہاں اس بات کو روک کر اگر آگے چلیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا، 600 پروں کے مالک، اور وہ 600 پر جب کھولیں تو پھر کہاں تک بات جائے گی، اور یہ 600 پروں کا مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وزیر ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ جامع ترمذی کی روایت میں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا، فرمایا 2 وزیر میرے زمین پر ہیں اور 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں۔ جو آسمانوں کے وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں علیہم السلام، اور جو زمین کے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات ائمہ محدثین نے یہاں تک لکھا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم رات کا جو دورہ تفسیر ہمارا چل رہا ہے اس کے مقدمے میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی تھی جب وحی کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ ائمہ محدثین اصحاب سیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا جبریل امی 24,000 مرتبہ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ باقی انبیاء کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ، اور یہ کتنے سال ہیں کل اعلان نبوت سے آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے تک۔ تو وہ ہمارے بزرگ تھے نا منیر چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، وہ شعر یہ پڑھا کرتے تھے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی۔ تو جس کے دربان کا یہ عالم ہے، خود اس کی ذات کا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے نا اس سب سے ہٹ کے ایک بات بہت اہم ہے، وہ اہم یہ ہے کہ آج کے دور میں جو فتنے نازل ہو رہے ہیں ان فتنوں کی بڑی بڑی صورت علمی بھی ہے، یعنی علمی حوالے سے پہلے ایک بندے کا قد کاٹ اونچا کروایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کتنا بڑا، کتنا عظیم واقعہ ہے، اور سالوں سے صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اصل معاملہ، اصل منبع اب اس کو فتنہ میں ڈالنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غامدی جیسا بندہ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے ٹی وی پہ آ کے یہ جی خواب تھا، معراج ایک خواب تھا، اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اچھا 1400 سال بعد ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ خواب ہے، اس زمانے کے سارے کافر جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں۔ خواب ہی ہے، خواب میں آپ بھی کہہ دیں کہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر کے آیا، کوئی انکار کرے گا؟ آپ خواب میں جو مرضی کہتے رہیں، آپ خواب میں ہیں دنیا میں، ہم دیکھیں جی میں خواب میں فلاں سے ملا، میں فلاں جگہ گیا، کوئی بھی آپ کے خواب کا ایک بندہ بھی انکار نہیں کرے گا، جاہل سے جاہل آدمی بھی آپ کے خواب کا انکار نہیں کرے گا۔ تو مکہ والے کیا تھے؟ کیا ان میں کوئی بھی علم والا نہیں تھا کہ وہ سارے ایک خواب پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دشمنی کر بیٹھے کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟
تو اگر خواب کی بات یہ 1400 سال بعد والوں کو سمجھ آ گئی ہے تو ان کو کیوں سمجھ نہیں آئی تھی؟ تو ہمیں یہ بات جاننی پڑے گی، اور پھر اور اس سے قدم اگلا بڑھائے نا جہالت کی طرف، تو ہمارے ہاں پھر ایسوں کو بہت بڑا درجہ دے دیا جاتا، جی وہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، اور آگے اس پہ چلیں تو اور مشکوک بنا دیا جاتا ہے اس بات کو یہ کہہ کے کہ جی معراج کی رات رسول اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا، بس جبریل کو دیکھ کے آپ واپس آ گئے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نجم کی تفسیر میں بڑے بڑے اقوال اس پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بات مغالطے کے طور پہ ڈال دی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی رسول اللہ علیہ السلام یہاں سے گئے، سارے سفر کو طے کیا، سارا سفر طے کرنے کے بعد جب پہنچے تو وہاں جبریل کو دیکھ کر آپ واپس آ گئے تھے۔ تو پھر معراج کا اصل مقصد کیا جبریل کو دیکھنا تھا؟ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروانا تھا، اور رب تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اس پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آراء ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے ان کی توثیق کی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج اللہ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ یہی تو معراج کا فلسفہ ہے۔ تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ان معاملات میں ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ ہوتا یہ کہ یہ مشہور معاملات پر نقب زنی لگا کے عام عوام الناس کے ذہنوں میں ایک خدشہ پیدا کیا جاتا ہے، ایک خلش پیدا کی جاتی ہے کہ ان کا جو ایک عقیدہ اس سے وابستہ ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم